من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے بہترین علماء کرام اور خطباء اعظام اپنے اپنے وقت خوبصورت بیانات فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالی تمام علماء کرام دی حفاظت فرماوے، انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے۔ اج دا یہ پروگرام مرکز التوحید چوک چرہٹا ڈیرہ غازی خان دے زیر اہتمام استاذ الخطباء خطیب پاکستان استاذی المکرم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی دی زیر نگرانی اج دا یہ پروگرام منعقد کیتا وینا پے۔ اللہ سونا تواڈی ساری حاضری، علماء کرام دی تشریف آوری اور جنہیں دوستیں محبت کیتی ہے، پیار کیتے، اللہ سب دا اے پیار محبت آونا تعاون کرنا سننا سناونا قبول فرماوے اور ذریعہ نجات بناوے، اور اللہ ہی اپنے گھر کو تا قائم قیامت آباد شاد فرماوے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بہت وڈی فضیلت، بہت وڈی عظمت اور بہت وڈی رفعت اور بہت وڈا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، جنہاں دا اساں کلمہ پڑھے سے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سلسلہ نبوت دے آخری نبی ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اے اعزاز بخشے، اے عظمت عطا فرمائی ہے کہ جتنا بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام روئے زمین تے تشریف فرما ہوئے، سب نبیوں دا، سب پیغمبروں دا، سب رسولوں دا رب نے اعلیٰ مقام بنائے، ان دے اندر کوئی شک نہیں۔ سب نبی، سب رسول، سب پیغمبر صاحب فضل ہن، صاحب شرف ہن، انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت، انہاں دے مقام اور مرتبے کہیں قسم دا کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنی فضیلت اپنے شرف اور اپنی عظمت مل بھی ونجن تاں بھی ساڈے تواڈے نبی پاک، ساڈے تواڈے پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، سید الانبیاء
سید المرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور آپ دی بلندی اور آپ دی رفعت اور آپ دے مقام اور مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ فرمیندے اساں بعض رسولیں کو بعض رسولیں تے فضیلت دیتی سے. انہاں اے مطلب ہرگز نہیں کہ باقی رسولیں دی فضیلت نہیں، انہاں دی بھی فضیلت ہے، انہاں دی فضیلت وچ کوئی شک نہیں، لیکن بعض رسول ایسے ہیں جڑے انہاں دی فضیلت کے بھی زیادہ ہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائے فضلت علی الانبیاء بست، کہ میں باقی نبیوں دی بنسبت بہت سارے چیزیں تے فضیلت دیتا گیا. یعنی اللہ تعالی نے میں کو مقام عطا فرمائے، میں کو رفعت عطا فرمائیے، میں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائیے باقی پیغمبروں دی بنسبت. نبی علیہ السلام فرمائے اوتیتو بجوامع الکلم، اللہ نے میں کو مختصر اور جامع معنی مختصر مگر با مقصد گفتگو کرن دی صلاحیت نصیب کیتی ہے. یعنی میں علیندہ مختصراں لیکن میرے علاج میری بولی اللہ تبارک و تعالی نے مفہوم بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. یعنی میری جڑی گفتگو ہے، میری ہر بات، میرا ہر جملہ، میری ہر حدیث جڑی ہے وہ عالمگیر ہے، پوری انسانیت واسطے رشد و ہدایت دا ذریعہ ہے. یعنی پوری پبلک واسطے، پوری آخری امت واسطے، پورے لوگوں واسطے وہ مینارہ روشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میں کو فضیلت دیتی ہے. اوتیتو بجوامع الکلم، جملے میں مختصر بولینا، تھوڑے جے بولینا، لیکن انہیں دے اندر جڑے معانی ہیں، انہیں دے اندر جڑے مطالب ہیں، انہیں دے اندر جڑے مفاہیم ہیں، انہیں دے اندر جڑے جڑے موضوعات موجود ہیں وہ اتنا زیادہ ہیں، وہ اتنا وسیع ہیں. تو آپ اندازہ لو علماء کرام تو پوچھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیثیں دے اوتے جڑیاں لکھیاں ہویاں کتاباں ہیں، سیاست ہے یا باقی احادیث جا کتاباں ہیں، انہاں دی ول شروحات لکھی گئی ہے، انہاں دی ول تشریحات لکھی گئی ہے. کئی جلدیں وچ نبی کریم علیہ السلام دی احادیث دی شرح موجود ہے، تشریحات موجود ہیں اور اجاں تک لکھیاں پن. انہاں مطلب یہ ہے کہ اے آپ دے مختصر کلام جڑے آپ دے منہ مبارک وچوں رب دی وحی دے مطابق جاری تھیندے رہ گئے، اللہ تبارک و تعالی دے حکم نال جاری تھیندے رہ گئے. اے انہاں دی عظمت ہے، انہاں دی فضیلت ہے. الفاظ بہت تھوڑے ہوندے ہیں لیکن انہاں دے اندر مفہوم بہت زیادہ ہوندا. اے فضیلت اللہ تعالی نے اگر عطا کیتی ہے تو سارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتی ہے. آپ نے فرمایا میں کو ایک بھی فضیلت عطا کی گئی ہے، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میں کافی دور ودا ہوں، دشمن میرے روب کی نے پہلے اندے اوتے کپ کپی تاری تھی ویندی ہے. یعنی دشمن میرا نام سن کے ہی ڈر ویندے. یہ اللہ نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روب دیتے، دبدبا دیتے کہ دشمن میرا نام سن کے پہلے ہی گھبرا ویندے، حالانکہ میں اندے کنے کافی دور ہونا. اور آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے اے میں کو اعزاز دیتے جڑا پہلے کہیں کے کہنا ہا کہ جڑے ویلے مسلمانے تے کافریں دے درمیان جنگ تھی وے ہا تے کافر جڑا مال چھوڑ کے اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھج ونجنا او ول مسلماناں واسطے بھی صحیح نہ ہوندا، او تے پیا رہندا. لیکن اللہ نے میں کو فضیلت دیتی ہے کہ اگر میری امت جہاد فی سبیل اللہ کرے نہیں پئی ہوئے، کافریں نال لڑائی کرے تے انہاں دا جڑا کوئی مال اسلحہ او میدان مقتل چوں سٹ کے بھج ونجن تے او بطور مال غنیمت اللہ نے میری امت واسطے حلال کر دیتے. اے اعزاز ملیے، اے عظمت ملیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے فرمایا چوتھی فضیلتیں ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، جڑے ویلے پہلے لوگ ہوندے ہیں نا انہاں واسطے سجدے دی کو خاص جا ہوندی ہے، بس اتھائیں وہ سجدہ کریندے ہیں. رب نے میرے واسطے ساری اپنی زمین کو پاک بھی بنائے تے سجدے واسطے مقرر ہی فرما دیتے. سارے لوگ جتھاں جا نماز ہٹ کے نماز چا پڑھن. اگر مسجد نہیں ملتی تا مسجد ملے تے مسجد دا زیادہ حق ہے، اور مسجد بھی جتھاں پاک جاتے چا بناؤ. پہلے ہی کہنا ہوندا. فرمایا اے رب نے میں کو اعزاز عطا کیتے ول فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
رب نے ہر نبی کو اپنی اپنی قوم واسطے نبی بنا کے بھیجے، میں کو رب نے پوری مخلوقات دا نبی بنا کے بھیجے۔ اے اللہ تعالی نے میں کو اعزاز دیتے، وختم بین نبیون، اللہ نے میں کو ختم نبوت دا تاج بھی پوائے، یعنی میرے بعد ہن بھی کوئی نبی نہیں آنا۔ اے میرے نبی کریم علیہ السلام دی فضیلت ہے، اے میرے نبی کریم علیہ السلام دا مقام ہے۔ اور ایک بھی حدیث تو کو تمہید عرض کراں کہ اللہ تعالی نے سارے تواڈے محبوب کو کتنا ممتاز رکھے اور کتنا حیثیت دیتی ہے، اللہ دے پیغمبر کو اللہ نے کتنا رفعت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میں احمد ہاں۔ آپ نے پہلے فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں اور بہت سارے نام اوندے ہونن جن نال پیار زیادہ ہوئے۔ فرمایا میں محمد بھی ہاں، میں احمد بھی ہاں، وانا الماہی، میرا نام ماہی بھی ہے، والماہی کے کو آدن الذی یمحو اللہ بی الکفر، جن دے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹاونا ہوئے وہ کو ماہی آدن، میں ماہی ہاں، میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹاونے۔ وانا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے، حاشر کے کو آدن الذی یحشر الناس بی، جنہیں لوگوں کو جن دے ذریعے اللہ نے لوگوں کو قیامت تک اکٹھا کرنا ہے، میرے ذریعے اللہ نے لوگوں کو قیامت تک اکٹھا کرنا ہے۔ وانا العاقب، میرا نام عاقب بھی ہے، الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کو آدن جن دے پچھو ول بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اے حضرات اعزاز ہے، اے عظمت ہے، اے رفعت ہے، کہندی تواڈے سارے محبوب پیغمبر دی، تواڈے سارے نبی کریم علیہ السلام دی۔ اے دو حدیثاں تواڈے سامنے رکھیا میں ہن ذرا بھی بات سنائے اللہ نے کتنا اعزاز دیتے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی پاک زبان نال، اپنی مبارک زبان نال اپنی امت کو دسا دیو، ان آخری لوگاں کو سمجھا دیو جنہ قیامت تک واسطے ہم نے اعلان کر دیو۔ یا اللہ کیڑا اعلان فرماواں؟ اللہ فرمے دے میرے پیغمبر تساں آکھ دیو کل، فرما دیو، دسا دیو، اعلان کر دیو۔ یا اللہ کیڑا اعلان؟ اللہ فرمے دے آکھو یا ایوہ الناس، او لوگو، لفظ الناس دا ذکر ہے، اتھا کوئی قوم دا نکھیڑا نہیں، شکل دا نکھیڑا نہیں، مسلک دا نکھیڑا نہیں، عقیدے دا نکھیڑا نہیں۔ یہودی وے تاں بھی سنو، عیسائی وے تاں بھی سنو، کالے وے تاں بھی سنو، گورے وے تاں بھی سنو، وڈے وے تاں بھی سنو، چھوٹے وے تاں بھی سنو، عربی وے تاں بھی سنو، اجمی وے تاں بھی سنو، امیری وے تاں بھی سنو، غریبی وے تاں بھی سنو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے ذریعے پیغام پہنچائے، تے امام کائنات دی پاک زبان دے ذریعے سنیہ پہنچائے۔ اللہ دے نبی اعلان پہ فرمائے دین قل، اے میرے نبی آخر و فرمان میرا ہے، جاری تساں کرو اپنی زبان تھیں تاکہ لوگاں کو کہیں قسم دا شک نہ راوے۔ اے میرے نبی تساں نہ سڑیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آنکھو چاہ سبحان اللہ، کشے سمجھن دی پی تو کو یارو ہے کوئی کل بندہ کہیں ہوٹل تے بہ کے یا کتھائیں کوئی آکھے بھئی تا مینار علی مسجد وچ کیا ہا امن ونجن ڈھیرا، تساں کو بھی آئے ودیاں اہل حدیثیں دے مولوی مرکز توحید دے طالب آئے ودیاں، قاری عبدالرحیم صاحبان دی ودا ساریاں کو تو انہیں بھی جو جڑا آخری مولوی ہے نا او آدھا ساری کائنات رل ونجے ول بھی سادے سونے نبی دی شان تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنیہ توارے ذمہ ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بس سنیہ دے سو مارکاں پہلے تساں سمجھ سو تو سنیہ دے سو۔ اگر تو آکو آج دے بعد کوئی آکے بھی اہل حدیث ہیں نہ جڑے اے بے پیرے ہیں، اے نبی دے گستاخ ہیں، اے وڈے بھرا جتنا درجہ دیں، اے میاں اے انہیں دی مسیح تے جڑے نبی کو نہیں منے دے، میں ہن تواڈے سامنے پہلے دو حدیثاں بھی سنائے میں قرآن دی ہن آیت پڑھدا بیٹھا، میں آپ بیٹھا آدھا کہ ساری کائنات رل ونجے تاں بھی میرے مکی مدنی سرکار دی شان دا مقابلہ بولیں دے نہیں بے یار۔
کر سکتے بھلا کوئی نہیں کر سکتا. ہوں دیکھی ذرا اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی تساں قرآن دی آیت پڑھی ہے آخ دے ہو تساں لوگوں کو کیا آخ دے ہو تساں آخ دے ہو سارے انسان تساں میرے مقتدی ہو ساری انسانیت تساں میرے امتی ہو میں ساری دا نبی بن کے آیا آلہ دا ادنا دا کالے دا گورے دا بڑے دا چھوٹے دا عربی دا عجمی دا میں ساری دا نبی بن کے آیا. جڑے ویلے پہلے نبی بن کے آویں نا اپنی اپنی قوم دے نبی بن کے آندے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دی قوم وچ حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت دی دعوت نہ دے سکدے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام دی قوم وچ حضرت ابراہیم نبی دعوت نہ دے سکدے ہیں. حضرت ابراہیم نبی دی قوم وچ حضرت نوح علیہ السلام دعوت نہ دے سکدے ہیں. سارے نبی پابند ہیں اپنی اپنی قوم دے تے ساریاں قوماں اپنے اپنے نبیوں دا کلمہ پڑھے نا. ہر نبی جڑے ویلے آئے اپنی اپنی قوم کو خطاب کر کے نبوت دا اعلان کریں دا رہ گئے. حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں یا قوم, حضرت یونس علیہ السلام آتے ہیں یا قوم, حضرت ابراہیم نبی آتے ہیں یا قوم. سارے نبی یا قوم دیاں آوازاں لیندے رہ گئے. جڑے ویلے تیرے میرے مرشد دیواری آئی ہے, امام الانبیاء دیواری آئی ہے, آمنہ دلال دیواری آئی ہے, بدر الدجا دیواری آئی ہے, ساری کائنات دے سردار دیواری آئی ہے. جنہ تیمہ کلمہ پڑھیا ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تساں صرف قریشیں دے نبی ہو. اللہ نے ہی نہیں فرمایا تساں صرف ہاشمیں دے نبی ہو. اللہ نے ہی نہیں فرمایا تساں صرف مکہ آجیں دے نبی ہو. اللہ نے ہی نہیں فرمایا تساں صرف مدینے آجیں دے نبی ہو. اللہ نے ہی نہیں فرمایا تساں صرف عربین دے نبی ہو. یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سارے آکھو ساری واسطے نبیاں میں اعزاز ہے یا نہیں؟ بولو یار اعزاز ہے نا نہیں؟ جہاں ہلکا ڈھیر ہوئے ہوں دی شان زیادہ ہوں دی. کیا خیال ہے؟ جہاں کنٹرول زیادہ ہوئے ہوں دی شان زیادہ ہوں دی. اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے بقام تے فرمائے قرآن دی دوجی آیت کریمہ پڑھ دا تے اپنے نبی پاک دی چوکیداری پیا کرنا, اپنے نبی پاک دی شان پیا دسینا. اللہ نے قرآن فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ فرمائے دے میرے نبی اساں تو کو ساری کائنات دے لوگیں واسطے خوشخبری دیون والا بنا کے مبعوث فرمائے سے. تساں سارے کو ڈراون والے بن کے آئے ہو, سارے دے تساں مبشر بن کے آئے ہو. اللہ پاک نے قرآن کریم دے تیجے مقام تے فرمائے اے میرا نبی ساری دی نبوت اپنی محدود ہوندی ہے پر تواڈی نبوت میں اللہ پاک نے لا محدود بنائی ہے. اللہ پاک نے تیجے مقام تے فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جے کو سمجھ جائے واقع چا سبحان اللہ. اکثر ہن قرآن دا دور ہے انشاءاللہ, شعور دا دور ہے, حدیث دا دور ہے. او ایویں ہا سی وت میں بیڑا ویندا پیا ہا تے بیڑا وت بڈ پیا ہا وت نے آواز دتی ہے وت حضرت ہونی تلو کے ہاتھ دتے تلی دتی ہے تے بیڑا تر پے. اے کوڑیاں کہانیاں تے ہن کوئی دھیان نہیں دیندا. اے ہن یقین علی گال مک گئی ہے. میں تو کو کہنی آکھیا بھئی نبی پاک دے بارے میرے استاد جی ہی آدن, مرکز میں ہی آدے, میرے اساتذہ ہی آدن. نا نا میں تو کو آکھے ساڈے نبی دے بارے قرآن ہی آدے, اللہ دا قرآن ہی آدے.
اگو تواری مرضی جیڑا فتوا لاؤ سارے نیڑے لگو نہ لگو اپنی آخرت بناؤ یا اپنے ہاتھ نال ضائع کرو اے تواڈا اپنا مقدر ہے مالی دا کام میں پانی لاونا تے مشکاں بھر بھر پاوے اگو کام میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے ساری ذمہ داری ہے لوگوں کو حقلا مار مار کے آدھیں لوگو ساری کائنات دیاں پگاں رلاؤ ساری کائنات دیاں دستاراں رلاؤ ساری کائنات دے ترے رلاؤ ساری کائنات دیاں گدیاں رلاؤ ساری کائنات دیاں وڈیاں شخصیات رلاؤ وڈے وڈے محاضرے رلاؤ میرے پاک پیغمبر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں بلا اسی سارے پیو ڈاڑے کے حضرت ہونی اندے پنتے حضرت ہونی دا میں اچار بناونے حضرت ہونی دا ترہ دیکھاں یا اللہ دے نبی دی شان قرآن سے دیکھاں ساری چہلے کنوں پہلے غرق تھی سی مولوی دا بیڑا چاہے پڑھ قرآن نہیں کیتا اتھا کوڑتے سچ دا نکھیڑا چون ٹکیاں کیتے برباد کی تو سی ساری قوم دا وسدا ویڑا کیڑے ویلے اکھیں کھلے سو کیڑے ویلے اکھیں کھلے سو ساکو استادیں یہ مشن دیتے اساں انہاں دے بال ہیں جا جا سے آگ سوں ودے لوگیں دے دروازے کھڑکے سوں ودے ہر کہیں دے کنے دے اندر اے آواز پچے سوں ودے اوے میاں ساری کائنات رلے آمنہ دے لال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تھکے بیٹھے ہو میں کو لگ دے جمعہ آساں پڑھا ہے کاوڑے تو ساں بیٹھے ہو ہیں کیا خیال ہے بعض لوگ انگا خام کاوڑے رالن ہے نا سی میں کو ایک بندہ ہے کہ فلانا بندہ توارے کے سڑتے سی ہوں دے پارے کچھ کرو میں کہ یہ تھوڑی سزا ہے جو سڑدہ ہوتے پت بھی میں کیا کرائیں کہ رو بچ سی تو میں ہی کچھ کرے سا یہ تھوڑی گالے جو بھجی دعوت ہے ہاں جی یہ میں تو آپ کو سنے نا توارے ذمہ ہے تسا کم از کم ہر بندہ دا بندیں کو آج دے ہی نبی پاک علی سنی ہوئی شان سنے سی وعدہ کرنے ہو سنے سو وے میاں ہاتھ کڑا کرو کنہیں دے میں کو نہ ہی اندن سنے سو نا آگ سو بھی مرکز توحید دا طالب علم آیا ہا او آدھا ہا ساری کائنات رلے سارے نبی پاک دی شان دا مقابلہ بولو یار اللہ تعالیٰ نے ہون قرآن سناوا کہ نہ سناوا ادھر دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرا نبی ہے جن دی نبوت دیکھنا میں دو ہے جن دی نبوت میں اللہ پاک نے ساری انسانیت واسطے بنائی ہے سارے نبی اپنی اپنی قوم واسطے نبی بن کے آئے ہیں پر میں اپنے نبی دی جڑی نبوت آئی ساری انسانیت واسطے بنائی ہے توڑا اعزاز ہے اگلی گال سن ذرا ہر نبی دے بعد میں اللہ نبی بھیجیندہ رہ گیا ہر پیغمبر دے بعد میں اللہ پیغمبر بھیجیندہ رہ گیا حضرت آدم علیہ السلام دے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے حضرت شیس دے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت نوح علیہ السلام دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت شعیب علیہ السلام آئے حضرت یونس علیہ السلام آئے حضرت صالح علیہ السلام آئے حضرت ہود علیہ السلام آئے ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی اندر رہ گئے اللہ فرمائے دے جڑے نبی دا تساں کلمہ پڑھیا ہوئے میں اللہ پاک نے لوڑا تھوڑا مقاد چن توڑے نبی دے ہوتے نبوت دی کتاب ہی میں اللہ نے بند کر دیتی ہے اور توڑے نبی دے بعد میں اللہ پاک نے کوئی نبی نہیں بھیجنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سارے نبی ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے آخری نبی ہیں یا نہیں بولو یار کوئی بھی مرزا شرزا کوئی بھی مرزائی شرزائی کوئی نبی نہیں تھی سکتا سارے نبی دے بعد بھی کوئی نبی کہیں دی مجال ہے کہیں دی جرت ہے کوئی اللہ دے میرے نبی دا اعزاز ہے آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آمنا
اگلی گال سن ذرا اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرے نبی سارے نبیوں کو رب نے سیر کروائیے لیکن ہر کہیں دی سیر دا اپنا اپنا طریقہ ہے اپنا اپنا بولیں دے نہیں بھیا آدم علیہ السلام دی سیر تھی ہے جبل رحمت بابے آدم علی جبلی عرفات دے میدان نوح علیہ السلام دی سیر تھی ہے وہ ہاتھ نال بنائے ہوئے پیڑے ایمیں یہ کہے نا ابراہیم علیہ السلام دی سیر تھی ہے اللہ نے بھاگ کو گلزار بنا کے تے اللہ نے ابراہیم کو سیر کرائی ہے تے حضرت اسماعیل کو اپنے سکے باپ دے سامنے لٹا کے اللہ نے اسماعیل کو جنت دی سیر کروائی ہے ہر نبی دی اپنی سیر حضرت یوسف کو اللہ نے کھوے چ سٹ کے وات اٹھائیں اللہ دے وات اساں اطلاعاں دی چنت سیرا کروائیں حضرت موسیٰ کو کوہ طور تے سجا کے سیر کرائی سے ہر نبی دی اپنی سیر آئی لیکن جڑے ویلے واری آئی ہے تواڈے نبی دی جہندا تسا کلمہ پڑھ دے ہو اللہ اے میں جملے بولنا پیاں ضائع نہ کریں میرے کانڈ بات ذرا کانڈ بات اللہ کریم فرمائے دے سارے نبی زمین تے سیر کریں دے رہ گئے لیکن جڑا تواڈا تے آخری نبی ہے جیویں نبی دا مقام اونچا ہا اسائیں میں سیر بھی اونچی کرائی ہے بولیں دے نہیں بھیا تواڈے ذمہ ہے تساں دا بندے کو دسنے کتی بندے کو نہ دسے سو دے دے پیو یہ تواڈے پاس اینے چل دے نا ہاں اے دے دے پیو بات مل سو اگلا جمعہ ڈاٹا ہاں انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ دسنے کہ نہیں دسنا ہاں میں اپنی تعریف کراں ولت ہے سارے نبیوں دی سیر زمین تے تھئیے جڑے ویلے تیرے میرے نبی دی واری آئیے بے پیراج دے بعد نہ کیا کر اللہ پاک نے سکوین جا پیر عطا کیتے جن دی سیر واسطے اللہ نے جنت دا انتخاب فرمائے اللہ دے میں اپنے محبوب دی سیر کرائیم 15واں سپارہ ہے پہلی آیت کریم ہے اللہ دے سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللہ دے اساں ول مکے وچوں مسجد اقصی تک مسجد اقصی کے سدرۃ المنتہا تک ول اللہ پاک دی جنت دیاں سیراں ول پنجاں نمازیں دا تحفہ ساری سیر اساں کرائیے لیلا رات دے کچھ حصے وچ کرائی سے یا اللہ یہ عقل نہیں مننا اللہ دے عقل مننے نہ مننے لے نوریہو من آیاتنا اے ساری میری طاقت میری قدرت اندازہ میں اپنے نبی کو سیر کرائیے تاکہ کائنات آنے کو پتہ لگے جی میں نبی اچھائے میں سیر علی مقام بھی میں رب نے اچھا انتخاب کی تھے جزاک اللہ خیر اے استاد جی میرے بارے پہلے جیڑے بھی سونے سونے جملے علین اے واللہ چھڑے الفاظ نہ اے ایویں ہی ہاں جی میں بندہ کہیں اندھے بندے کو اکھیں دے دیں اے ایویں ہاں جی میں کہیں کو بندہ اندھارے وچوں کاٹ کے سوچ لیتے کھڑے دے واللہ ایویں سمجھو خون دی بوتل اتنا شاید اثر نہ کرے جتنا سادے واسطے او مداوا تے او علاج تے مرہم ثابت تھیندے پیا الفاظ اور اس اندے وچ کوئی شک نہیں شروع تو آخر تک میں ہن اندا پیا میں امتیاز بھائی قاری نعیم سے میرے نالن ایڈو باطل تھانے دی مسجد سامنے آئی میں اشارہ دیتے بھی این مسجد کے میری ابتدا تھی ہے ہی مسجد کے میری ابتدا تھا اور میرے مقدر اللہ نے استاد جی کو بھیجنا ہا اساں انہیں کو اپنے حقیقی والد دی طرح سمجھتے ہیں اور اے ہنتے اساں ہیں اے کائنی تے میں سمجھو سارے جیون دا ہی کوئی فائدہ نہیں اللہ انہیں کو صحت دیتی رکھے ساری سرپرستی کریں دے رامن اور حوصلہ میں سمجھتا کہیں مسئلہ کے شاید ہی میں نہ ہوئے کہ کوئی استاد کوئی پیو ماں کہیں شاگرد دے نال بائے کے اون دا بیان بھی سنے اون دے حق کے
دعائیں بھی کرے تھپکی بھی دے وے یہ سارے درویش صفات انسان سارے استاد دی خوبی ہے انہیں ہمیشہ شروع تو عیسیٰ کو تھپکی دیتی ہے اے انہ دی محبت ہے دعا کرو اللہ انہیں دا سایہ سارے سرنتیں جماعتیں تحدیر قائم دائم رکھے اور مرکز توحید کو اللہ میں آباد رکھے شاد رکھے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے اور مرکز توحید جماعت دا سرمایہ ہے جماعت دا گلشن ہے جماعت دا باغ ہے اور علماء طلباء خطباء اور جماعت دے راہ پر تے رہنما پیدا کرن دی فیکٹری ہے اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اللہ دین دے سارے ادارے آباد رکھے آکو ساری کائنات رلے سارے نبی پاک دے شان دا مقابلہ بولو بولو مقابلہ بولو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے بس اے میرے دیکھ ذرا معراج تھے کہ نہیں تھیا بولو بھائی تھے کہ نہیں تھیا حالانکہ 27 رجب مشہور ہے لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کوئی پتہ ہے بھی کداں تھے بہرحال رجب دا مہینہ لکھا ویندے انشاءاللہ 27 رجب کو اتھا پروگرام تھیندا راسی انشاءاللہ استاد جی اعلان کر لیتے ایسا جے تک جیندے ہیں بھئی اندے راسوں جیڑا دیمہار بنسی 14 شبان مرکز توحید تا حیات انشاءاللہ او ساڑی تاریخ سادہ جلسہ ہے 27 رجب انشاءاللہ اتھا ہی تو اکو نبی پاک دی شان سنے دے بیٹھے ہیں اتھا ہی انشاءاللہ نبی دی شان سنے دے راسوں کیونکہ ساکو استاد جی سمجھایا ہیو کو جے کہ ساری دنیا رلے ساڑے مدنی مکی سرکار دا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ منیں دے ہو کہ نہیں منیں دے معراج اللہ نے کرایا کہ نہیں کرایا بولو یار ہن ذرا اگلا مقام سن بس میں شارٹ کرنا پیا قیامت دا دین لگا ہویا ہے میرے نبی دا اعزاز ہے اللہ اپنی عدالت لائی ہوئی ہے اللہ اپنی کرسی تے مستوی ہے ساری دنیا میرے اللہ پاک دے سامنے موجود ہے اللہ دے سامنے کوئی بندہ جرت نہیں پیا کرنا الاون دیا کوئی بندہ طاقت نہیں پیا رکھدا بولن دیا سارے نبی خاموشن سارے پیغمبر خاموشن سارے رسول خاموشن اللہ پاک نے قیامت لے دی اگر بولن دی طاقت تے جرت دیونی ہے جے لوگاں واسطے سفارش کرن دا اعزاز اللہ نے بخشنے تے انہاں دا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تیرے میرے نبی کو شافع معاشر بنائے اللہ نے میدان قیامت دا سفارشی بنائے ساری دنیا حضرت آدم نبی کے آ گئی ہیں حضرت آدم نے جواب دے دیتا حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دے دیتا حضرت ابراہیم نبی نے جواب دے دیتا سارے نبی ہیں جواب چاہ دیتا میرے نبی فرمینا نے جڑے ویلے ساری دنیا میرے کے آسی میں اللہ پاک دے عرش دا پاوا پکڑ کے کھڑا ہو سا میں کو اکسن سونا تساں بولو آ تاکہ اللہ حساب کتاب شروع کرے آپ نے فرمایا میں وال کیا کرے سا خر ساجدہ میں سجدے دے اندر گر پوسا سجدے وچ پے ویسا اے جڑا لمبا سجدہ کرے سا جڑا میں زندگی اچ کدی نہ کیتا ہو سی او دعائیں پڑھ سا جڑا میں اج یاد نہیں اللہ ولی یاد رہے سی لمبے سجدے دے بعد اللہ فرمے سی رفع راسک سل توتا اے شفاعت شفا اے سارے نبی اپنا سر مبارک چاہو تسا منگو کام میں توڑا منگنا کام میں میڈا دیونا منگن تو آکو پھب دے دیون میں کو پھب دے منگ دے آؤ میں عطا کریں دا سا تسا سفارش کریں دے آؤ میں قبول کریں دا سا ساری انسانیت دے نبی اے میرے نبی دا اعزاز ہے خاتم النبیین بن کے ہے اے میرے نبی دا اعزاز ہے معراج اللہ نے نصیب کیتا اے میرے نبی پاک دا اعزاز ہے تے اللہ نے شافع معاشر بنائے اے میرے نبی پاک دا اعزاز ہے اگلی گال سن اللہ نے میرے پیغمبر کو قیامت الڑی حوض کوثر نصیب کرنے آپ نے فرمائے میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا انتظار کرے سا تے جیڑے آسن میں انہیں کو جام بھر بھر پلے سا فرمایا جیڑا بندہ ایک گھوٹ پی گنسی لم یزما ابدا یوم القیامہ قیامت علی ولاو کترے ہے کہنا لگ سی
ولاؤ کترے ہے ایک جوان جا مچھاں وجان تے آپ نے اندے مچھیں تے مسواک رکھے تے آپ نے فرمائے چھوچاں کیچاں کر ایمیں کٹیں دا رہے ویسے داڑھی کو معاف کیتا کر مچھاں چھوچاں کیچاں کر تے اگر تو ایمیں مونے دا رہ گیا کٹیں دا رہ گیا تے حوض کوثر تے میں تیرا انتظار کرے سا یعنی یہ مطلب ہے حوض کوثر اللہ نے کہے کو نصیب کرنے انا آتیناک الکوثر اللہ نے اپنے پیغمبر کو حوض کوثر دیتے اے اعزاز بھی میرے نبی دے تے وڈا اعزاز ہے اللہ دے اساں اپنے نبی پاک دے پورے وجود پاک کو پوری دنیا واسطے رحمت بنا دیتے سے کیا بنا دیتے سے بولو کیا بنا دیتے سے رحمت بنا دیتے سے جتنا ساڑا نبی ہوئے اتنا رحمت ہی رحمت ہوں دی ہے ابو جہلہ کیا ہا اللہم ان کانا حازا ہوا الحق من عندکا فامتر علینا حجارتا من السماء ابیتنا بے عذاب علیم ابو جہلہ کیا ہا اللہ اگر نبی تے قرآن سچے انت ساڑے ہوتے پتھران دی بارش وسا اللہ نے فرمایا میں نہیں وسا سکتا حالانکہ دشمن ہاں منگدہ بھی آپ پیا اللہ کیوں اللہ دے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرا سونا توڑا پاک وجود رحمت دا ذریعہ ہے جتنا توڑا وجود ہوئے اتنا میں عذاب نہیں دیندہ اے میرے نبی پاک دا اعزاز ہے بھائی جان 5 فروری بروز اتوار مرکز توحید دا اجتماع ہے تو کو دعوت کانڈ ہے تو سن لازمی آسو اساں بھی ہوسوں انشاءاللہ تے 14 فروری مرکز بدرین چ اجتماع ہے اتھو دا بھی تو کو کانڈ ہے پہلے بھی تو کو دشا گئے اللہ ہی مسجد کو آباد رکھے اے مسجد بھی استاد جی حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب بنوائیے اپنے ذریعے نال مرکز توحید دے زیر اہتمام یارو شہر علی مسجد بھی قاری صاحب ماشاءاللہ اوندا نقشہ بنائے اور کو بنوائی نے اللہ قاری صاحب واسطے انہاں دے والدین واسطے انہیں مساجد کو اللہ تعالی مرکز توحید دے زیر اہتمام این ٹائم کئی مساجد ہیں جن دا انتظام چلدا پے الحمدللہ اور کئی ایسے علماء فضلاء جڑے مرکز توحید دے انڈر اور زیر اہتمام اللہ دے دین دے خدمت دا کام کرندن اساں بھی کل بھی مرکز توحید دے انڈر ہاسے زیر اہتمام ہاسے آج بھی انشاءاللہ سادہ تعلق ساری دعوت دا تعلق سارے پروگرامیں دا تعلق سارے مساجد مدارس دا تعلق انشاءاللہ مرکز توحید دی شاخن اور مرکز توحید دے زیر سایہ اللہ استاجی کو اور مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.